میں ہے یہ تھوڑا سا میرے پاس سالن، وہ کھائیں گے۔ السلام علیکم فرینڈس، آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ہیں۔ میں سحری ادا کر چکی تھی، مما کی طرف سے آیا تھا گھی، مطلب مکھن آیا تھا، اس کے ساتھ میں نے روٹی کھائی تھی اور تھوڑا سا سالن لیا تھا۔ تو اب میں صلاۃ التسبیح ادا کرنے لگی ہوں۔ ہم سو کے بھی اٹھ گئے ہیں اور ایزا کو ماشاءاللہ سے میں نے نہلا دیا تھا، ایزا اب سوئی ہوئی ہے، خود بھی میں نے نہا لیا۔ اب میں صلاۃ التسبیح ادا کرنے صرف لگی ہوں۔ اتنا ہے کہنے کا مطلب، صرف اتنا ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، نیک عمل کرنے چاہیے۔ کوئی دکھاوا نہیں ہے اس میں۔ پہلے مجھے ہوتا تھا کہ شاید یہ کوئی دکھاوا ہے، لیکن جب قرآن کو اسٹڈی کرو تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ایسے عمل بھی کرنے چاہیے جس سے آپ کو لگتا ہو کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کو دیکھ کے سیکھے گا یا کوئی عمل کرے گا تو اس کا اجر آپ کو بھی اتنا ہی ہوگا۔ تو صرف اتنا ہے کہ صلاۃ التسبیح ہمیں ادا کرنی چاہیے، اور آج چونکہ الوداعی جمعہ بھی ہے تو ہمیں جتنی بھی عبادات ہیں، کوئی نیک عمل ہے جو ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم جب اللہ معاف کرے جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم سجدوں میں گر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیتے ہیں۔ تو کیوں نہ جب ہم کوئی الحمدللہ جب ہم ٹھیک ہیں، جب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، جوانی ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بڑے آسانی سے اور بڑے آرام سے کر سکتے ہیں، تو پھر ہم کیوں یہ اس طرح کی جو ہیں وہ چیزیں یا اس طرح بہانے ڈھونڈتے ہیں، لیم ایکسکیوزز کرتے ہیں کہ آج نہیں کل کر لوں گا یا اس طرح سے۔ تو ہمیں وہ جو نیک عبادات ہیں یا نیک عمل ہے وہ کر لینا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے سبسکرائبرز اب بڑھ رہے ہیں، مجھے لوگ فالو کر رہے ہیں یا مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو مجھے کوئی اچھے کام بھی کرنے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں پیچھے اچھے کام نہیں کرتی ہوں، لیکن مجھے اب تھوڑا بہت دکھانا بھی چاہیے تاکہ کوئی نہ کوئی مجھ سے بھی سیکھے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کا اجر جو ہے وہ اگر وہ کوئی نیکی آگے کرتا ہے تو اس کا اجر مجھے بھی ہوگا اتنا ہی، ٹھیک ہے؟ تو میں آج جو بھی نیک عمل کروں گی تو میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ جتنے میرے سبسکرائبرز ہیں اور نان سبسکرائبرز کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا ہی اجر عطا کرے۔ میری بیٹی ماشاءاللہ سے ابھی بھی سوئی ہوئی ہے اور میں صلاۃ التسبیح ادا کر چکی ہوں۔ اب جو تسبیحات کرنی ہے وہ ادا کروں گی۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو فرمایا تھا کہ صلاۃ التسبیح آپ سال میں آپ ہر روز ادا کریں۔ اگر آپ ہر روز ادا نہیں کر سکتے تو پھر آپ ہر جمعے کو ادا کریں۔ اگر آپ ہر جمعے کو بھی ادا نہیں کر سکتے تو سال میں کم سے کم ایک بار ادا کریں، اور اگر آپ سال میں بھی ایک بار ادا نہیں کر سکتے تو زندگی میں ایک بار السلام ضرور علیکم کرنی مس، چاہیے۔ کیسی ہیں آپ؟ یہ 3 کلاس کی ٹیچر ہیں کوئی، انہوں نے مسٹیکس ہی نہیں نکالی ہوئی۔ اس بچی نے ابھی یہ بھی نہیں تھا لکھا ہوا کہ 2 استعمال بتائیں، اور آگے جو ہے یہ اب کیا لکھا ہوا ہے، ہسپتالوں لکھا ہے، اس کے آپ دیکھ لیں ڈکٹیشن کی مسٹیکس۔ اور یہ دیکھیں یہ کیا ہے، سلائیڈ ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے، اور موجود میں شوشہ لگایا ہوا ہے، اور کوئی جو ہے نا اس کی جو ہے وہ مسٹیکس نہیں نکالی ہوئی۔ قرآن پاک پڑھ چکی تھی اور یہ بچے آ گئے تھے میرے پاس پڑھنے کے لیے۔ تو یہ دیکھیں بچوں کو آج کل اسکولوں میں اس طرح کی پڑھائی ہو رہی ہے، مطلب اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ پورے دین ایمان سے کریں، مطلب اپنی دل و جان لگا کے کوئی کام کریں۔ کیونکہ آنے والی نسلوں کی جو ہے وہ ذمہ داری آپ کے ہاتھوں میں ہے، ٹیچرز کے ہاتھوں میں ہے۔ تو بندہ بجائے کہ تھوڑا پڑھا لے لیکن ستھرا پڑھا لے، اچھا پڑھا لے۔ تو یہی میں جو ہے وہ سب ٹیچرز کو مطلب ریکویسٹ کرتی ہوں، بلکہ ٹیچرز کو، کہ آپ جن بچوں کو پڑھا رہے ہو ان کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر۔ اندھیرا تو نہیں آ رہا؟ مسجد چونکہ ہمارے گھر کے بہت ہی قریب ہے تو اسی لیے درود شریف اور جو دعائیں ہوتی ہیں اور ساری مطلب کلیئر آوازیں ہمیں آتی ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ اور مسجد کا آپ کے گھر کے قریب ہونا ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے؟ اور بات کہاں کی کہاں نکل گئی، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ٹیچرز کو جو ہے وہ اپنا فل 100% جو ہے وہ دینا چاہیے کام جو ہے وہ۔ آپ بچے آپ فیس لیتے ہیں بچوں سے کم آپ ان کو اچھا جو ہے وہ گائیڈ کرو، اچھا ان کو پڑھاؤ، اچھی طرح ان کو دیکھو کہ وہ ان کی کوئی ڈکٹیشن مسٹیکس تو نہیں ہیں یا کوئی بچے ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ مطلب اگر آپ کے اوپر ذمہ داری اگر دی گئی ہے، رسپانسبلٹی آپ نے لی ہے، تو صرف پے لے لینا صرف کام نہیں ہوتا، ان کو اچھے طریقے سے بچوں کو گائیڈ کرنا بھی بہت بڑا کام ہے۔
آج میں نے گڑ والے چاول بنائے تھے اور وہ ڈسٹریبیوٹ کیے تھے، تو اسی کے یہ کچھ کلپس ہیں، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر دے، اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے اس میں سے اپنا جو دسترخوان ہے اس کو وسیع کرے، اس میں جو ضرورت مند ہیں یا جو بھی مطلب آپ کچھ نہ کچھ بانٹتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بانٹنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے، تو اس لیے نہ کچھ بانٹتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کس کی خوشی میں یہ بانٹ رہی ہوں، اور مطلب کوئی بھی رمضان کی خوشی میں بھی ہو سکتا ہے بانٹ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے اس خوشی میں بھی بانٹ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی جو ہے وہ زندگی عطا کی ہے اس خوشی میں بانٹ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اچھا شوہر عطا کیا ہے اس خوشی میں بانٹ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی دی ہے اس خوشی میں بانٹ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی والی زندگی عطا کی ہے، کسی کا محتاج نہیں کیا، اس خوشی میں بانٹ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری یہ عشرہ دکھایا ہے اس خوشی میں بانٹ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے الوداعی جمعہ دکھایا ہے اس خوشی میں بانٹ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دیکھنے کو دی ہیں، ہمیں کان سننے کو دیے ہیں، ہمیں چکھنے کو زبان عطا کی ہے اس خوشی میں بانٹ رہی ہوں۔ مطلب کسی کچھ اللہ کی راہ میں بانٹنا کسی خوشی کے ساتھ لنک نہیں کرنا چاہیے، یا کسی غم کے ساتھ لنک نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی کوئی غم مل گیا تو اللہ کی راہ میں کچھ بانٹ دیتے ہیں، یا کوئی خوشی مل گئی ہے تو اللہ کی راہ میں کچھ بانٹ دیتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک جو تعلق ہے نا وہ ایک دوستی کا کہہ لو یا جیسے بھی، مطلب ہر انسان کا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خوشی یا کوئی غم خدا نہ خواستہ ملتا ہے تو تبھی اللہ کی راہ میں کچھ بانٹنا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہیں ہم میں جب خوشی ملتی ہے تو تبھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ بانٹتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان ہے، اس میں نیکیاں جو ہیں وہ ہمیں ڈبل ٹرپل ہو کے جو ہے وہ اس کا ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اجر جو ہیں وہ عطا کریں، اور اس کا جو ثواب ہے، جو اس کا جتنا بھی اجر جو ہے وہ میرے دیکھنے والوں کو بھی عطا کریں، میری یہی دعا ہے۔ وہ میرے سبسکرائبر ہوں، وہ میرے نان سبسکرائبرز میں سے ہوں لوگ، جو بھی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ اس کا اجر جو ہے وہ عطا کرے۔ مجھے دیکھ کے یہ کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں اس طرح کا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی جو ہے وہ اس کا اجر عطا کرے، آمین۔ یہ جی اب 1 بائی 1 میں اس میں ڈالتی جاؤں گی، یہ آسان ہو گیا اس طرح سے کام کرنا کیونکہ رمضان ہے، کہ رمضان ہے سب کا روزہ ہوتا ہے الحمدللہ، تو میں نے یہ باکسز بنا دی ہیں، وہ باکسز میں ڈسٹریبیوٹ کروا دوں گی، لوگ خود ہی مطلب اپنے گھر میں جا کے مطلب افطار کر لیں گے اور اس کو کھا لیں گے۔ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو یہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اس کے ساتھ ہی میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک سے ہمارے بے حیائی کی فضا کو ختم فرما دے اور دین کی فضا جو ہے وہ قائم فرما دے۔ اس طرح ہم رمضان میں اچھے اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پورے سال اس طرح کے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم میں سے جو آگے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہم میں جو موجود ہیں اور ہم میں اپنے اپنے وقت پر، ایمان پر، عافیت پر ہماری جو ہے وہ واپسی نصیب فرمائے، اور جو ہمیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا کرے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضے ادا کرے، اور جو غم میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں عطا کرے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ اور صحت مند اولاد عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بس ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان پر موت عطا کرے اور ہماری قبر کو روشن فرما دے، اور حشر میں اپنا سایہ دے دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کا پانی پلا دے، آمین ثم آمین۔ بس اللہ پاک نیک بننے کی طلب میں دھکے کھاتے کھاتے عمر گزرتی جا رہی ہے، اور مولا بہت کوشش کی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے تو نہیں ہم بن سکے، بس ہمارے لیے گنجائش رکھنا، بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، کیونکہ ہمارا زمانہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی دور کا زمانہ ہے۔ ان لوگوں نے تو ہر طرف تقویٰ دیکھا تھا، ہمارے طرف ہر طرف تو اس قدر گناہ ہی گناہ ہے۔ غزہ پہ کیا ہو رہا ہے، مطلب اتنا ظلم اور ستم ہے ہر جگہ پہ کہ کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ کیوں کوئی مسلمان کنٹری جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی اس پر۔ یہ اللہ پاک قبول فرمائے۔ یہ اب ارمان کو میں نے کہا ہے کہ لے کے جاؤ اور جا کے ڈسٹریبیوٹ کرو۔ ارمان کا بھی آج لاسٹ پیپر تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیاب کرے۔ 9th کلاس کے اس نے پیپر دیے ہیں، آج فارغ ہو کے آیا ہے، اب آزاد ہے یہ۔ چلو جی، یہ جلدی سے لے جاؤ اور جا کے ڈسٹریبیوٹ کرو۔
ہمارے پاس تو جنت میں جانے کے لیے کوئی ایک عمل بھی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی آس ہے اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کی شفاعت ہے، ان دونوں کے علاوہ تو ہم خالی فقیر ہیں۔ اس کو کوئی کپڑا دیں باہر رکھ رکھا ہے۔ ہمارا سلجھا بچہ ہے، رومال ڈال کر لے کے جائے گا، تو اس لیے اب میں اس کو رومال دینے جا رہی ہوں۔ چل جاؤ میرا بیٹا، نظروں میں نہیں آنا چاہیے، نظر لگ ٹھیک ہے جی۔ یہ اب ارمان چلا گیا ہے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا، اس چیز کا اجر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مزید اس طرح کے بہتر سے بہترین کام کرتے رہیں، نیک سے نیک اور کام کرتے رہیں، کرنے والوں کو بھی اس چیز کا اجر دے، اس چیز کا ثواب دے، ان کے دل میں بھی اس طرح کی کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس چیز کا، ان کو بھی اجر دے اور مجھے بھی اس چیز کا اجر دے۔ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد چونکہ افطاری بھی قریب تھی اور افطاری کا ٹائم بھی ہو گیا تھا، تو جو بھی ہمارے پاس لیفٹ اوور چیزیں تھیں وہ ہم نے اسی کے ساتھ روزہ افطار کیا الحمدللہ۔ اس میں ہمارے پاس چنے تھے، یہ اسپیگٹیز تھیں، کھجور، پانی تھا اور بناناز تھے، میلن تھے، جامع شیری، اور ساتھ میں یہ ارمان ہی لے کر آیا تھا باہر سے، رول لے کر آیا تھا، اسی کے ساتھ ہم نے روزہ افطار کیا الحمدللہ۔ آئی ہوپ سو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے جلدی سے جائیں اور جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے۔ جلد آئے گی آپ کی یہ بہن ایک نیو ولاگ میں۔ بہت شکریہ، تب تک کے لیے رب رکھا۔